بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس میں یہ یا جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے، 3 یا 4 حرکات کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا ایہا، اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فراشا یہاں پر ادغام بالغنہ ہے، والسماء میں جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، اسی طرح بناء میں جو مد ہے یہ بھی مد واجب متصل ہے۔ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے بناء، اور جب ملانا ہے تو پڑھیں گے بناء وانزل، تب اس صورت میں یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل، یہاں اخفاء کا حکم ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ السماء اور ماء دونوں میں مد واجب متصل ہے۔ رزقا لکم میں یہاں رزقا لام پہ ادغام بغیر غنہ کے ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام ہے۔ ثمرات کی جو راہ ہے اس کو پر پڑھیں گے، اور رزقا کی جو راہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فلا تجعلوا، یہاں مد جو ہے مد طبیعی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ مد طبیعی کہلاتی ہے اور اس کو واو مدہ بولا جاتا ہے۔ اندادن میں بھی اخفاء ہے، یعنی یہاں غنہ ہوگا، اور اندادا یہ ادغام بالغنہ ہے۔ وانتم، انتم میں نون پہ جو ہے یہ اخفاء کا حکم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، نون ساکن پہ توجہ کیجیے گا۔ ان یہاں نون ساکن ہے، کنتم یہ بھی نون ساکن ہے، دونوں میں حکم اخفاء ہے، اور میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف فا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر میم کا اظہار ہوگا۔ فی میں یہ یا مدہ ہے، مد طبیعی ہوگا۔ ریبم یہ ادغام بالغنہ ہے، مما میں بھی ادغام بالغنہ ہے۔ فأتوا بسورۃ یہ ادغام بالغنہ ہے، مم مثل یہ بھی ادغام بالغنہ ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شُهَدَاءَكُم میں جو مد ہے مد واجب متصل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، دوسرا میم ہے، تو میم ساکن ہو اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر میم کا ادغام ہوتا ہے۔ اسی طرح میم ساکن ہو، میم ساکن کے بعد با آ جائے، با صرف حرف با آ جائے تو وہاں پر میم کا اخفاء ہوتا ہے۔ ان دو حرفوں کے علاوہ میم ساکن کے بعد میم اور میم ساکن کے بعد با، ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کا اظہار ہوگا۔ ان کنتم میں یہاں دونوں جگہ پر اخفاء ہے، یعنی غنہ ہوگا۔ کنتم میں بھی میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو یہ اظہار ہوگا، میم کا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم میں ادغام بغیر غنہ کے ہے، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، اسی طرح تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را کے علاوہ 4 حروف ہیں، یا نون میم واو، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا جیسے پیچھے گزر چکا ہے. ولن تفعلوا، لن تفعلوا میں بھی اخفاء ہے. فاتقوا النار التي، نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا. اسی طرح وقودها الناس، نون مشدد ہے غنہ ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. من آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، قبلکم تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، الارض زمین، فراشا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالے اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھل میوے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. وان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں، کس چیز کے بارے میں، مما نزلنا، یعنی وہ کلام جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، پس لے آؤ، بسورت، ایک سورت، چھوٹی سی سورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی خود نہیں کر سکتے ہو، خود اس جیسی ایک صورت نہیں لے آ سکتے، تو جو تمہارے غیر اللہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان سب کو بھی بلا لو، ان سب کو بھی جمع کر لو، اور پھر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آ کے پیش کرو. یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تحدی ہے، قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا یہ تاکید ہے، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔